اسٹون بناتے ہیں. ان میں ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ اسٹون کی فارمیشن کی پروسیس کو ایگریویٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے. اس میں پھر یہ چیز ہے کہ میں ایسے مریضوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ سحری کے ٹائم پہ اور افطاری کے ٹائم پہ یا افطاری کے بعد بھی جب تک سوتے نہیں ہو تم ایکسٹرا اماؤنٹ پانی کا استعمال کرو. ٹھیک. تاکہ کڈنی کے اندر ہمارے پتلی پتلی ٹیوبز ہیں جو کہ میلوں لمبے پھیلے ہوئے ٹیوبز اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کے چھوٹے سے آرگن میں ڈال دی ہیں. تو ان کے اندر سے اگر کرسٹلز اس میں ڈپازٹ ہونے شروع ہو جائیں گے تو وہ پتھر بن جائیں گے, کڈنی اسٹون بن جائیں گے. تو اگر ہم اس کو یہ تو جیسے ہم دن میں پانی پیتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نظام اللہ نے رکھا ہے کہ کتنا پانی ہے. پھر تھرسٹ کا میکینزم ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے. اب رمضان میں پیاس لگتی ہے چونکہ باڈی کو پانی کی نیڈ تو ہے لیکن ہم نے اس کو روکا ہوا ہے. تو ہم پھر یہ ہماری ریکمنڈیشن پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو کہ جیسے اسپیسیفکلی اسٹون کا ایشو ہے کہ وہ روزہ نہ بند کریں. اسی طرح میں ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں باڈی میں ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن تو ہو جائے گی لیکن پھر ان کو میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ ایکسٹرا آورز میں جب وہ افطاری کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتنا پانی پی لیں کہ کڈنی اتنی فلش ہو جائے ان کی کہ وہ اس میں وہ اسٹونز پریسپیٹیٹ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گا, ڈاکٹر سعید اختر صاحب. اور میں جب لاسٹ ٹائم آپ سے میں نے سوال کیا تھا تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کڈنی سٹونز جو ہیں یہ کینسیریس بھی ہو سکتے ہیں؟ اور جن لوگوں کو کڈنی سٹون کا پرابلم ہے کیا انہیں کس ایکسٹریم کس لیول تک ہو تو وہ روزے معاف انہیں ہو جاتے ہیں اور کس لیول تک ہو کیا وہ روزے رکھ سکتے ہیں, اور ان کے لیے کیا خاص احتیاطی تدابیر؟ ٹھیک. اچھا, اس پہ جانے سے پہلے میں علم پہ ایک بات کہنا چاہتا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ قرآن کی جو جسٹ ہے نا وہ علم کے بیس پہ ہے. اور دیکھیے قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم کمرے میں 3-4 ڈفرینٹ اسپیشلٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اسپیشلٹی ہے, ڈاکٹر صاحب کی اپنی ہے, ماروی صاحبہ کی اپنی ہے, شیف منیرہ کی اپنی, میری اپنی اسپیشلٹی. تو ہم میں سے اگر ہر ایک کو ایک تخصص حاصل ہے تو وہ علم کی بیس پہ ہے. مجھے ایک سرٹن علم ہے, ان کو ایک سرٹن علم ہے, آپ کو ایک سرٹن علم ہے. تو علم وہ چیز ہے جو کہ انسان میں وہ شائن اور وہ فطانت اور یونیکنیس پیدا کرتا ہے. اور وہ ایکچولی صرف رٹنے کا نام نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی دا گراسپ آف دا سبجیکٹ ایکچولی. صحیح. ابھی سے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ صرف رٹا مار کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام جس علم کی بات کرتا ہے وہ ایکچولی تفکر تدبر کے نتیجے میں جو چیز کو سمجھنے کا, پھر اس کے نتیجے میں جو ایک اللہ کی بڑائی کا جو اظہار ہوتا ہے نا وہ بغیر سمجھے نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کو اگر آپ پڑھیں, ایک پڑھتے ہوئے چلے جائیں, ایک جب اس کو سمجھیں, پھر جیسے قرآن نے کہا کہ غور کرو. اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا زیادہ اسلام کے نزدیک آیا ہوں آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا میڈیسن اینڈ ہیومن باڈی, میں امیزڈ ہوں کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مشینری بنائی ہوئی ہے. کمنگ ٹو یور کویسچن آف دا کڈنی اسٹونز, کڈنی اسٹونز جو ہیں انفارچونیٹلی ہمارا جو پورا یہ علاقہ ہے پنجاب کا, سندھ کا, یہ سدرن بیلٹ میں آتا ہے اور یہ اسٹون بیلٹ میں آتا ہے. یہ اسٹون بیلٹس وہ جگہ کہلاتی ہیں جہاں پہ کہ ہسٹوریکلی جیسے ایجپٹ ہو گیا, امریکہ میں ٹیکسس وغیرہ کے علاقے جو گرم علاقے ہیں وہ اسٹون بیلٹس کہلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگ ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو سکتی ہے, واٹر میں کیلشیم کانٹینٹ یا منرل کانٹینٹ ہائی ہے, وہاں پہ اسٹون کے انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وی آر ایکچولی پارٹ آف دا اسٹون بیلٹ. اچھا, اس میں اسٹون بیلٹ میں یہ بڑی سیڈ پارٹ ہے کہ اسٹون ایک ایزیلی ٹریٹیبل کنڈیشن ہے, لیکن ہمارے ہاں کچھ جہالت, کچھ اگین لا علمی کہ ڈائگنوسس بھی ہو گئی لیکن کبھی وہ کچھ ادھر کے ٹوٹ کے کریں ادھر کے ٹوٹ کریں, پراپر علاج نہیں کرواتے. لیکن سر اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کڈنی اسٹون. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو نہیں پتہ چلا وہ تو ایک آسپیکٹ ہے, لیکن جن کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی پراپر علاج لوگ نہیں کراتے. تو اسٹون کی وجہ سے فرض کیا کہ اسٹون اگر کڈنی سے ڈراپ ہو کے اس پیشاب کی نالی میں پھنس جائے جو کہ گردے سے پیشاب نیچے لے کے آتا ہے, تو آہستہ آہستہ گردوں پہ بیک پریشر پڑتا ہے اور ون کین ایکچولی لوز دا کڈنی. تو پاکستان میں یہ آئرونک ہے جو کہ ویسٹ میں یہ چیز نہیں ہے کہ 26% جو کڈنی فیلئر کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, 26% وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی کڈنیز فیل ہوئی اسٹون کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہیں سے بات شروع کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں خیال میں شاید وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی نیاز احمد اسلام آباد سے. نیاز بھائی خوش آمدید, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اتنے ماہ ناز نیفرولوجسٹ کو بلایا ہوا ہے, یورولوجسٹ اور جو ٹرانسپلانٹ سرجن ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب. جی
اور میں رمضان کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن بھی پوچھوں گا پلیز. کہ یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں گریجولی جی ان کے گردے متاثر ہوتے ہیں اور وہ فیلور کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہیں. ناکار لیکن کیا ایسا ہے کہ جو نارمل دوسرے لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے کیا وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا اوکے ٹھیک. آپ کو ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گیا. بہت شکریہ نیاز بھائی آپ نے کال کیا اور آپ کے سوال کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے جانا کہیں نہیں. اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر نے اسلام آباد سے نیاز صاحب تھے میرے خیال میں, انہوں نے کال پہ ایک سوال پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے, اس کا جواب جو ڈائبٹیز ہے وہ سمجھ لیں کہ لیڈنگ کاز ہے رینل فیلئر کی. ذیابطیس رینل فیلئر کا, کڈنی فیلئر کا لیڈنگ کاز ہے. ہاں, اور ویسٹ میں نمبر 1 کاز ہے ایکچولی. ہمارے یہاں ابھی بھی شاید نمبر 1 نہیں ہے, ہمارے سٹونز اور دیگر چیزیں ہیں. از اٹ اے گارنٹیڈ تھنگ کہ اگر آپ کو ذیابطیس نہیں, اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا پرولونگ ذیابطیس ہوگی اتنے ہی آہستہ آہستہ کڈنیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں. لیکن اگر فرض کیا کہ اگر آپ نے شوگر کو اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے, اور ڈائبٹیز کے ساتھ عام طور پہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو ہائی بلڈ پریشر از سیکنڈ لیڈنگ کاز آف کڈنی فیلئر. تو اگر ہائی بلڈ پریشر ہو بھی گیا یا ڈائبٹیز ہو بھی گئی تو وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جب وہ ہو گئی تو اس کا پراپر کنٹرول ڈائٹ سے, دوائیوں سے, اگر انسولین کی ضرورت پڑتی ہے اس سے, سوڈیم کے کنٹرول سے, بلڈ پریشر کی دوائیوں سے, تو اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو بہت چانسز ہیں کہ ایک انسان ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. کمنگ ٹو دا کویسچن جو کہ سٹون سے ریلیٹڈ تھا جو آپ نے بات کی تھی, تو سٹون کے اندر ہر آدمی کو جس کو سٹون ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ لوگ جن میں کہ کچھ بہت ہیوی میٹابولک کنڈیشنز ہیں ان میں تو شاید یہ ہے. لیکن میں ہر سٹون پیشنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ ایکسٹرا پانی پئیں. ایکسٹرا پانی مطلب کہ اگر آپ ویسے نارملی 1 گلاس پیتے ہیں تو 3 گلاس پی لیں. اور پھر نہ صرف کھانے کے فوراً ساتھ ہی, یعنی پھر تراویح کے بعد سوتے لیٹ آورز تک, جب تک کہ آپ کو افطاری سے سحری کے درمیان میں جو وقت ملے, اگر جتنا بھی ٹائم مل سکتا ہے, اور تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور پانی کا کنزمپشن بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہم بات کریں تھوڑی سی پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بھی, جو ایک فری انسٹیٹیوٹ فار پور پیشنٹس آپ نے بنایا ہے. کڈنی کی ٹریٹمنٹ ویسے تو بڑی ایکسپینسو میں نے سنا ہے, مطلب ہاں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا چیریٹی کا بھی کانسیپٹ اسلام میں, رمضان میں تو ویسے ہی ہم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جی ہاں, جب میں 2000 میں واپس امریکہ سے آیا تو میں نے شفا ہاسپٹل جوائن کیا. تو میرا جو پرپس تھا امریکہ سے واپس آ کے کام کرنے کا وہ یہ نہیں تھا کہ میں صرف امیروں کا علاج کروں. تو ایک چیز جو شاید ہمیں جب تک آپ ٹرینچز میں نہ جائیں آپ کو فیل نہیں ہوتی کہ پاکستان میں کتنی زیادہ غربت